گاڈ از ڈیڈ، اور وہ دیوتا جسے انسان صدیوں تک پوجتا رہا، اس کی عبادت کرتا رہا، وہ آج نہیں رہا، وہ مر چکا ہے۔ فریڈرک نیٹشے کا یہ سب سے مشہور اور سب سے غلط سمجھا جانے والا قول ہے۔ یہ اس نے اپنی ایک کتاب یعنی دس پوک زرتشترا میں زرتشترا یعنی زرتشت کے منہ سے کہلوایا۔ نیتشے کا مقصد یہ کہنا نہیں تھا کہ کوئی آسمانی ہستی حقیقت میں مر گئی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یورپ کی عیسائی تہذیب جس بنیاد پر کھڑی تھی، یعنی مذہب اور خدا پر یقین، وہ طاقت کھو بیٹھا۔ سائنس، عقل یعنی ریزن اور جدید فلسفے نے پرانے مذہبی نظریات کو کمزور کر دیا۔ اب لوگوں کے پاس وہ یقین نہیں رہا جو پہلے زمانے میں تھا۔ یوں کہہ لو جیسے کوئی عمارت ہو اور اس کی بنیاد نکال دی جائے۔ عمارت کچھ وقت کھڑی رہتی ہے لیکن دیر پا نہیں۔ نیتشے کہتا ہے خدا مر گیا، یعنی وہ بنیاد ختم ہو گئی جس پر مغربی تہذیب کھڑی تھی۔ اب انسان کو نیا معنی، نیا مقصد اور نئی اخلاقیات خود بنانی ہوں گی۔ نیتشے نے اپنی کتاب میں زرتشت کو مرکزی کردار بنایا، جو پہاڑوں سے اتر کر لوگوں کو نیا پیغام دیتا ہے۔ اصل میں زرتشت ایک قدیم ایرانی صوفی، ایک بزرگ، ایک درویش گزرے ہیں جس نے نیکی اور بدی کی جنگ اور انسانی انتخاب کو زور دیا تھا۔ نیتشے نے اسی تاریخی شخصیت کو اپنے فلسفیانہ پیغام کا نمائندہ بنایا، کیونکہ زرتشت وہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کو اخلاقی دوئی یعنی ڈوئلزم یعنی گڈ اینڈ ایول میں تقسیم کیا۔ اب نیتشے چاہتا تھا کہ اسی زرتشت کی زبان سے یہ اعلان کرائے کہ پرانے اخلاقی ڈھانچے ختم ہو چکے ہیں۔ زرتشت نے دنیا کو اخلاقیات اور خدا پر مبنی نظام دیا تھا۔ نیتشے نے چاہا کہ اب وہی زرتشت آ کر اعلان کرے کہ وہی نظام اپنی موت خود مر چکا ہے۔ زرتشت کی شخصیت میں روحانی گہرائی تھی۔ نیتشے نے اسے اپنی کہانی میں ایک حکیم، ایک درویش کے طور پر استعمال کیا جو انسانوں کو ایک اوبرمین یعنی کہ اعلیٰ انسان، فوق البشر یا سپرمین کا پیغام دیتا ہے۔ نیتشے چاہتا تھا کہ فلسفہ صرف خشک دلائل نہ رہے بلکہ ایک ڈرامائی اور کہانی کی شکل میں پیش ہو۔ اس لیے اس نے زرتشت کو اپنا نمائندہ بنایا۔ یعنی زرتشت نیتشے کا وہ فرضی درویش ہے جو کہتا ہے پرانا خدا ختم ہو گیا، پرانی اخلاقیات بیکار ہو گئیں، اب انسان کو خود اپنے لیے نئی قدریں تخلیق کرنی ہوں گی۔ کیونکہ اب انسان ایک خالی خلا میں کھڑا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم کس سمت جائیں۔ نیتشے کے نزدیک اس خلا کو اعلیٰ انسان یعنی فوق البشر یا اوبرمین بھرے گا۔ یہ اعلیٰ انسان کون ہے؟ وہ جو اپنی قدریں خود تخلیق کرے، وہ جو مذہب یا معاشرے کے پرانے اصولوں پر انحصار نہ کرے، وہ جو کمزوری، غلامی یا اندھی اطاعت کی بجائے اپنی طاقت اور تخلیقی قوت پر جیے۔ زرتشت ایک مثال دیتا ہے کہ انسان ایک پل ہے، ایک جانور سے اعلیٰ انسان تک، یعنی کہ ایک جانور سے فوق البشر انسان تک یا سپرمین تک کا ایک رستہ ہے۔ انسان یہ ایک عبوری رستہ ہے، ایک عبوری پل ہے۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ہی انسانیت کو اپنے اوورمین کی طرف بڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ غلام انسان وہ ہے جو صرف دوسروں کی اطاعت کرے، اور جو معاشرتی اصولوں میں جکڑا ہوتا ہے، یہ عام انسان ہے۔ اور اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا مطلب خود تخلیق کرتا ہے اور اپنی روح کو بلند کرتا ہے۔ یہ نیتشے کا سب سے بنیادی اصول ہے، یعنی ول ٹو پاور۔ اس کے نزدیک انسان کا اصل محرک صرف سروائیول نہیں ہے، صرف بچنا یا زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل محرک طاقت حاصل کرنا ہے۔ اور طاقت کی خواہش کیا ہے؟ اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی جستجو ہے۔ یہ اپنی زندگی کو معنی دینے اور کچھ بڑھ کر بننے کی خواہش ہے۔ دوسروں پر حکمرانی سے زیادہ اپنی ذات کو بلند کرنے کی جدوجہد ہے، ول ٹو پاور۔ زرتشت کہتا ہے جو اعلیٰ انسان ہے وہ ول ٹو پاور کو تخلیقی انداز میں استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنی قوت سے آرٹ، فلسفہ، سائنس
یا نئی اخلاقیات تخلیق کرتا ہے، جیسے کہ ایک عام انسان ول ٹو پاور کو صرف پیسہ یا طاقت جمع کرنے میں لگاتا ہے، ایک اعلیٰ انسان، ایک فوق البشر یا سپر مین ول ٹو پاور کو تخلیق اور انسانی عظمت میں بدل دیتا ہے۔ زرتشت کے کردار کے ذریعے نیچے یہ دکھاتا ہے کہ انسان کو اوبر مین یا سپر مین اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ول ٹو پاور کو مثبت اور تخلیقی طاقت میں بدلے۔ پرانا خدا نہیں رہا، لیکن نیا خدا انسان خود تخلیق کرے گا اپنے اندر کی طاقت کو پہچان کر۔ دس اسپوک زرتشترا، یہ کتاب نیتشے نے ایک کہانی کی شکل میں تخلیق دی ہے، ایک شاعری کی زبان اس کو دی ہے۔ یہ ایک عام فلسفے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیفرنٹ کتاب ہے جس میں کہانی کے ذریعے فلسفے کو بتایا گیا ہے۔ تو اس کتاب کے پہلے حصے میں یعنی حصہ اول میں زرتشت کی کہانی سے جو شروع ہوتی ہے، اور یہ کہانی کچھ ایسی ہے کہ کئی سال تک زرتشت پہاڑوں میں تنہا رہا، جنگلوں اور غاروں میں اس نے اپنی روح کو سنبھالا، اپنی سوچ کو گہرا کیا۔ پھر ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اس کی دانائی اور روشنی ایسی ہے جیسے ایک سورج جو اب مزید پہاڑ کی چوٹی پر قید نہیں رہ سکتا۔ وہ خود سے بولا، مجھے نیچے لوگوں کے پاس جانا ہوگا، میری روشنی تب تک روشنی نہیں جب تک دوسروں کو چھو نہ لے۔ یوں زرتشت اپنے غار سے نکلا اور نیچے وادیوں میں اترنے لگا۔ رستے میں وہ ایک بوڑھے سے ملا جو برسوں سے جنگل میں رہتا تھا۔ بوڑھے نے زرتشت سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیوتا کے پیغام کو ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ زرتشت ہنس پڑا اور بولا، وہ دیوتا جسے صدیوں سے لوگ پوچھتے رہے وہ تو مر گیا ہے، میں انسان کے لیے ایک نیا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ نیچے شہر میں زرتشت لوگوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں ایک میدان میں ہجوم جمع تھا۔ زرتشت ایک اونچی جگہ کھڑا ہو کر بولا، اے لوگو، انسان کوئی آخری منزل نہیں، انسان ایک پل ہے، جانور سے اوپر جانے والا پل، ایک پل جس کے پار ایک عظیم ہستی ہے جس سے میں اعلیٰ انسان، اوپر منچ یا سپرمین کہتا ہوں۔ لوگ اس کی بات پر ہنسنے لگے، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے دلچسپی دکھائی۔ اسی دوران ایک رسی پر چلنے والا جو کہ روپ واکر تماشا دکھانے آیا، وہ رسی پر چل رہا تھا کہ اچانک ایک جوکر نما شخص اسے دھمکانے لگا، پھر اسے دھکا دے دیا اور رسی پر چلنے والا نیچے گر پڑا۔ وہ مرنے کے قریب تھا۔ زرتشت اس کے قریب گیا۔ وہ آدمی لرزتی آواز میں بولا، میری زندگی برباد ہو گئی، میں کچھ نہیں کر سکا۔ زرتشت نے کہا، نہیں، تم نے اپنے خطرے اور جرأت سے اپنی زندگی کو معنی دیا۔ انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ خطرہ مول لے۔ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے اس بات کی علامت تھا کہ زندگی اصل میں ایک خطرناک پل ہے اور اس پل سے گزرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ اس حصے میں زرتشت بار بار یہی کہتا ہے، پرانا دیوتا مر گیا ہے، پرانی اخلاقیات ٹوٹ گئی ہیں، اب انسان کو اپنی زندگی کا نیا مطلب خود پیدا کرنا ہے۔ انسان کا اصل مقصد ہے اعلیٰ انسان، سپرمین کی طرف بڑھنا۔ زرتشت انسان کو ایک رسی پر چلنے والے سے تشبیہ دیتا ہے۔ رسی کی ایک طرف جانور ہیں، دوسری طرف اعلیٰ انسان یعنی کہ فوق البشر سپرمین ہے۔ تو انسان اس بیچ کے پل پر ہے اور گرتا بھی ہے، لڑکتا بھی ہے، مگر اسے آگے بڑھنا ہے۔ اس حصے کا جو بنیادی پیغام تھا وہ یہ تھا کہ جو پرانا دیوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ پرانی اخلاقیات کی پرانی جو بنیادیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور انسان ایک پل ہے اور وہ آخری کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک عبوری پل ہے جو پار کر کے وہ ہر انسان اس پل کو پار کر کے سپرمین بننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور زندگی کا مطلب خود بنانا ہے، خطرے اور جرأت کے ساتھ۔ جو انسان ہمت سے اپنی طاقت کو بڑھائے وہی اعلیٰ انسان کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں پہلا حصہ زرتشت کا ابتدائی اعلان ہے، جسے کوئی صوفی پہلی بار اپنی امت کے سامنے کھڑا ہو، اور فرق یہ ہے کہ یہ صوفی پرانے دیوتا کو دفن کرتا ہے اور انسان کو اس کی اپنی طاقت کا پتہ دیتا ہے۔ تو دوستو، پہلے حصے کے بعد زرتشت پھر سے پہاڑوں میں چلا گیا تاکہ اکیلا ہو کر سوچ سکے، لیکن اس کے دل میں یہ خلش رہی
کہ اس کا پیغام ابھی مکمل طور پر لوگوں تک نہیں پہنچا۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ نیچے اترتا ہے اور لوگوں سے گھل مل کر مختلف کرداروں سے گفتگو کرتا ہے۔ زرتشت لوگوں کو پھر یاد دلاتا ہے انسان صرف ایک عبوری مخلوق ہے، ایک پل ہے، لیکن اس بار وہ اور بھی کھل کر کہتا ہے انسان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی قوت کو جان سکے اور اسے کچھ عظیم میں بدل سکے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں اور جمود میں پڑے رہتے ہیں۔ زرتشت کہتا ہے اعلیٰ انسان وہی ہے جو اپنی مرضی اور اپنی طاقت کو تخلیقی انداز میں استعمال کرے۔ ایک مقام پر زرتشت ایک فلسفی یا ایک عالم یا ایک اسکالر سے ملتا ہے۔ وہ شخص کتابوں، علم اور دلائل میں ڈوبا رہتا ہے۔ زرتشت اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ انسان تو ایسا ہے جیسے مردہ لکڑی، اس کے پاس صرف دوسروں کے خیالات ہے، اپنی آگ نہیں۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ محض علم اندھا ہوتا ہے۔ اگر وہ تخلیق نہ کرے، اگر وہ انسان کی زندگی کو طاقت نہ دے، صرف پرانی باتیں دہرانے والا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے پھر زرتشت ایک راہب سے ملتا ہے، ایک سینٹ سے ملتا ہے جو کہتا ہے میں نے دنیا چھوڑ دی تاکہ خدا کے قریب رہ سکوں۔ زرتشت نے جواب دیا تم جس خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو وہ تو نہیں رہا، تمہاری عبادت ایک خالی سائے کو ہے۔ یہ نیچے کا مذہبی آدمی پر ایک طنز ہے کہ وہ اس خدا کو پکڑا بیٹھا ہے جو اب انسانوں کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ زرتشت کو ایک ایسا شخص بھی ملتا ہے جو صرف دولت، شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ زرتشت کہتا ہے تم اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہو۔ طاقت کا مطلب صرف سونا جمع کرنا نہیں، طاقت کا مطلب ہے اپنی زندگی کو بلند کرنا، اپنی روح کو بنانا اور دوسروں کو نئے معنی دینا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہے کہ زرتشت یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایک گدھے کو پوج رہے ہیں اور اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے کیا یہ ہے تمہاری عبادت، ایک جانور کی غلامی؟ یہ علامت ہے کہ انسان جب اپنے خدا کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کو کھو دیتا ہے اور نئے قدریں تلاش کرتا ہے اور نئے قدریں تخلیق دیتا ہے تو پھر کسی چھوٹی چیز کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ گدھا ہو یا کوئی معمولی عقیدہ۔ زرتشت اس حصے میں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اصل محرک ہے، یعنی طاقت کی خواہش، ول ٹو پاور، لیکن یہ طاقت صرف دوسروں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات پر قابو پانے اور تخلیق کرنے کے لیے ہے۔ زرتشت مثال دیتا ہے کہ بچوں کی طرح کھیلنا سیکھو کیونکہ کھیلنے میں ہی سب سے زیادہ تخلیق ہے۔ یہاں کھیل یعنی پلے سے مراد ہے تخلیقی آزادی، جہاں انسان نئی قدریں بنا سکتا ہے۔ زرتشت کہتا ہے کہ لوگ اکثر صرف خوشی ڈھونڈتے ہیں اور غم سے بھاگتے ہیں، لیکن اعلیٰ انسان وہ ہے جو دونوں کو قبول کرے، کیونکہ غم کے بغیر خوشی کی گہرائی نہیں۔ وہ کہتا ہے انسان کو اپنے دکھ کو بھی ایک قوت میں بدلنا چاہیے۔ جو دکھ کو جھیلتا ہے اور اس سے کچھ نیا تخلیق کرتا ہے وہی سب سے بڑا ہے۔ زرتشت ایک خطرہ بھی بتاتا ہے کہ اگر لوگ ہمت نہ کریں، خطرہ نہ لیں تو وہ آخری انسان بن جائیں گے۔ آخری انسان کون ہے؟ وہ جو بس آرام اور سہولت چاہتا ہے، جو کسی مقصد کے بغیر چھوٹی خوشیوں میں جیتا ہے، جو اپنی عظمت کی خواہش کھو بیٹھتا ہے۔ تو زرتشت کہتا ہے اگر تم نے اعلیٰ انسان کی طرف نہ بڑھا، اگر تم سپرمین کی طرف نہ بڑھے تو تم اسی آخری انسان میں بدل جاؤ گے۔ پارٹ 2 یا حصہ دوم، اس کا جو صحیح اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی مرضی اور طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ مذہب، دولت یا محض علم، یہ سب قید ہیں اگر ان سے نیا معنی نہ پیدا ہو۔ دکھ اور خوشی دونوں کو تخلیقی طاقت بنانا ہے۔ اگر انسان ہمت نہ کرے تو وہ چھوٹا، کمزور اور بزدل آخری انسان بن کر رہ جائے گا۔ یوں اس کتاب کا پہلا حصہ یہ اعلان تھا کہ وہ دیوتا جسے صدیوں سے لوگ پوجتے رہے اب وہ ختم ہو چکا ہے اور ایک اعلیٰ انسان یا ایک سپرمین آ رہا ہے۔ اور دوسرا حصہ اس اعلان کی مزید وضاحت ہے کہ اعلیٰ انسان کون ہے، آخری انسان کون ہے اور تمہیں کون سا راستہ چننا ہے۔ اس کتاب کے تیسرے حصے میں زرتشت دوبارہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے۔ اس بار وہ تھک چکا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کی بات نہیں سمجھی۔ اس کے الفاظ کو مذاق اڑایا گیا، جیسے بچے کسی اجنبی کو چھیڑتے ہیں۔ وہ خود سے کہتا ہے
شاید یہ لوگ ابھی تیار نہیں، لیکن مجھے اپنی راہ چلنی ہے، چاہے لوگ ہنسیں یا برا منائیں۔ تو یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو انسان سچائی لے کر آتا ہے اکثر اسے تنہائی اور مذاق سہنا پڑتا ہے۔ زرتشت ایک خواب دیکھتا ہے۔ وہ ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہے جس پر لکھا ہے یہ لمحہ ایک پل ہے۔ دروازے کے پیچھے ایک سانپ اور چرواہے کی کہانی ہے۔ زرتشت دیکھتا ہے کہ ایک چرواہے کے گلے میں ایک کالا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اسے گھونٹ رہا ہے۔ چرواہا تکلیف میں ہے۔ زرتشت چیخ کر کہتا ہے کاٹ لو سانپ کا سر۔ چرواہا ایسا ہی کرتا ہے، سانپ کاٹ دیتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ ہنستا ہے، ایسی ہنسی جیسے انسان نہیں بلکہ ایک آزاد روح۔ انسان کو اپنے خوف اور تقدیر یعنی وہ سانپ اس کو کاٹنا ہوگا۔ جو ہمت کرتا ہے وہ اعلیٰ انسان کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ حصہ پورے فلسفے کا دل ہے۔ زرتشت کہتا ہے کہ سوچو، اگر کوئی شیطان تمہارے پاس آ کر کہے کہ یہ زندگی تمہیں بار بار جینی پڑے گی، بالکل اسی طرح، وہی دکھ، وہی خوشیاں، وہی پل، کیا تم اس پر رو پڑو گے یا خوشی سے کہو گے ہاں میں چاہتا ہوں؟ یہ نیچے کا امتحان ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو اتنا بھرپور جیتا ہے کہ وہ چاہے کہ وہ دوبارہ بار بار جی جائے، وہی فوق البشر ہے اور وہی سپرمین ہے۔ زرتشت راستے میں 3 عجیب و غریب بدصورت لوگوں سے ملتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی بوجھ سے بھری ہے۔ ایک آدمی اپنی گناہوں پر پچھتاتا ہے، دوسرا اپنی نیکی پر غرور کرتا ہے اور تیسرا اپنی کمزوریوں کے سائے میں جیتا ہے۔ زرتشت ان کو دیکھ کر کہتا ہے تم سب اپنی تقدیر کا بوجھ لے کر چل رہے ہو، لیکن تم اپنی مرضی سے اس بوجھ کو خوشی میں بدل سکتے ہو۔ یہ پیغام ہے انسان کو اپنی زندگی کے زخموں کو بھی اپنی طاقت بنانا ہے۔ وہاں 2 بادشاہ بھی ملتے ہیں جو تھک چکے ہیں اپنی حکومت اور اپنی طاقت سے۔ وہ زرتشت سے کہتے ہیں ہم لوگوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن خود اپنے دل پر قابو نہیں رکھتے۔ زرتشت انہیں یاد دلاتا ہے اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنی روح کا حاکم بنے۔ زرتشت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ہے، یعنی ول ٹو پاور۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی خود طاقت کی خواہش ہے۔ جو اس خواہش کو قبول کرتا ہے اور اسے تخلیق میں بدلتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، لیکن جو اس کو دبائے گا یا غلامی پسند کرے گا وہ برباد ہوتا ہے۔ زرتشت کہتا ہے کہ ابھی اعلیٰ انسان یعنی سپرمین پوری طرح ظاہر نہیں ہوا، لیکن وہ آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے صبح کے تارے سے پہلے آسمان پر ہلکی روشنی پھیلتی ہے۔ اس تیسرے حصے میں زرتشت ہمیں کہ انسان کو اپنے خوف پر قابو رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا چاہیے اور اپنی زندگی ایسی جینی چاہیے کہ اگر اسے بار بار جینا پڑے تو وہ گھبرائے نہیں اور بار بار اسی طرح جینے کی خواہش کرے اور اس کی اندر کی قوت یعنی ول ٹو پاور اس کو وہ تخلیقی طور پر استعمال کر سکے۔ لیکن اسے لانے کے لیے انسان کو اپنی غلامی چھوڑنی ہوگی، اسے اعلیٰ انسان کے قریب جانا ہوگا، یعنی سپر مین کی جانب بڑھنا ہوگا۔ اور بڑے انسان کو تنہائی برداشت کرنی پڑتی ہے کیونکہ دنیا فوراً نہیں سمجھتی، تو لہٰذا تنہائی کو اور دوسروں کے مذاق کو برداشت کرنا پڑے گا اور اس میں حوصلہ پیدا کرنا ہوگا اپنے لیے۔ چوتھے اور آخری حصے میں زرتشت پھر پہاڑ پر اکیلے رہنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں ایک گہری خاموشی اور بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پیغام ابھی سمجھا نہیں گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ ایک دن اعلیٰ انسان آئیں گے، فوق البشر یا سپرمین آئیں گے۔ وہ ایسے انتظار کرتا ہے جیسے کسان بارش کے انتظار میں آسمان دیکھتا ہے۔ ایک دن زرتشت کے غار میں مختلف لوگ آنے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں نیچے اعلیٰ انسان یا فوق البشر کہتا ہے، لیکن وہ ابھی مکمل نہیں تھے۔ وہ سب اپنی اپنی کمزوریوں اور عظمتوں کے ساتھ زرتشت کے پاس آئے۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جو دنیا پر حکومت کرتا ہے لیکن اپنی روح پر نہیں۔ ایک عالم تھا جس کے پاس علم ہے مگر تخلیق نہیں تھی۔ ایک راہب تھا جو خدا کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن خالی پن کو پوج رہا ہے۔ ایک شاعر تھا جس کے پاس خواب ہیں مگر حقیقت سے بھاگتا ہے۔
اور ایک بدصورت آدمی تھا جو اپنی ذات کو نفرت کرتا ہے۔ یہ سب زرتشت کے پاس آئے جسے وہ اس سے رہنمائی چاہتے ہوں۔ زرتشت انہیں دیکھ کر خوش بھی ہوا اور فکر مند بھی۔ خوش اس لیے کہ یہ لوگ عام ہجوم سے بہتر تھے کیونکہ ان کے اندر کچھ جستجو تھی، لیکن فکر مند اس لیے کہ وہ اب بھی اپنی کمزوریوں سے آزاد نہ ہو سکے۔ وہ سوچتا ہے کیا یہ ہیں وہ اعلیٰ انسان یا یہ صرف ادھورے انسان ہیں۔ اس کے بعد زرتشت تنہا اپنی غار میں رات گزارتا ہے۔ یہ رات بہت طویل اور خاموش ہے، جیسے کائنات کی گہرائی میں کوئی راز چھپا ہو۔ وہ سوچتا ہے میں نے خدا کی موت کا اعلان کیا، میں نے اعلیٰ انسان کی خوشخبری سنائی، لیکن کیا لوگ کبھی سمجھ سکیں گے؟ یہ لمحہ زرتشت کی سب سے بڑی تنہائی ہے۔ اسی تنہائی میں زرتشت کو ایک ویژن آتا ہے، ایک کشف ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی کو ہاں کہتا ہوں، اپنے دکھ کو، اپنی خوشی کو، اپنی تقدیر کو، اگر یہ سب بار بار دہرانے پڑے تو بھی میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اور یہ ہے ایٹرنل ریکرنس، اس کا اصل عروج۔ اور اپنی زندگی کو اتنا بھرپور جیو کہ تم اسے بار بار جینے کے لیے تیار رہو۔ آخر میں زرتشت کو احساس ہوتا ہے کہ اعلیٰ انسان سپرمین کی راہ طے کرنا مشکل ہے، لیکن ضروری ہے۔ وہ اپنے دل میں ایک نئی روشنی محسوس کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کو اپنی کمزوریوں سے آزاد ہونا ہے اور اپنی طاقت کو تخلیق میں بدلنا ہے۔ تو کتاب کے اس آخری منظر میں زرتشت پہاڑ سے نکلتا ہے اور ایک شیر کی گرج سنائی دیتی ہے۔ یہ علامت ہے طاقت، آزادی اور نئی زندگی کی، اور یوں لگتا ہے جیسے اب دنیا ایک نئی سورج کے طلوع کی منتظر ہے۔ اعلیٰ انسان ابھی نامکمل ہے لیکن آنے والا ہے۔ انسان اکثر اپنی کمزوری سے بھاگنے لگتا ہے، چھوٹی چیزوں کو خدا بنا لیتا ہے۔ اصل عظمت تب ہے جب انسان اپنی پوری زندگی کو ہاں کہہ سکے، اپنے دکھ سمیت۔ اعلیٰ انسان وہی ہوگا جو اپنی ول ٹو پاور کو تخلیقی قوت میں بدلے اور دنیا کو نئے معنی دے۔ تو زرتشت کی کہانی ایک روحانی فتح پر ختم ہوتی ہے۔ اکیلا پن، تنہائی اور مذاق سہنے کے بعد بھی اس کا ایمان اپنی قوت پر باقی ہے۔ اس کتاب میں انسان کی ایک تمثیل بیان کی گئی ہے اور اس کو 3 چیزوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا ہے اور اس کے 3 ادوار بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، انسان جو ہے وہ کہتے ہیں ایک جانور کی طرح ہوتا ہے، ایک اونٹ کی طرح، جو کہ غلامی پسند ہوتا ہے۔ وہ کام کرتا ہے جو روایات کو اور اپنے ارد گرد ماحول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ ایک اونٹ کی شکل کی اختیار کرتا ہے۔ وہ ایک اونٹ کی طرح ہر کام کرتا ہے۔ پھر جب انسان میں تھوڑا شعور آتا ہے، تھوڑی سی آزادی آتی ہے، اس کو ذہنی آزادی نصیب ہوتی ہے، تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور پرانی روایات کے خلاف بغاوت شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر ایک شیر بیدار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا جو دوسرا سٹیج ہے، اس کو نیچے شیر سے تعبیر دیتا ہے کہ وہ ایک شیر بن جاتا ہے اور روایات سے باغی ہو جاتا ہے اور اعلان جنگ کر دیتا ہے اپنے موجودہ روایات اور رسوم کے خلاف۔ پھر تیسرا سٹیج وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بچہ بن جاتا ہے، کہ اس میں تجسس بھرا ہوتا ہے۔ وہ ایک نئی سوچ لے کے ابھرتا ہے، ہر چیز پہ سوال کرتا ہے، اس میں سوال کی قوت آ جاتی ہے۔ جیسے کہ بچہ کھیل کھیل میں مختلف سوالات کرتا رہتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے، اور اس طرح پرانی جو روایات ہیں، جو پرانے جو عقائد ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کے بعد اس میں ایک نئے شک پیدا ہوتا ہے انسان میں، اور وہ شکوک سے اپنے نئے خیالات کو ڈیولپ کرتا ہے، اور یہی سے ایک نئے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور جسے نیچے سپرمین کہتا ہے۔ تو دوستو، یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ اس نے ایک ایسی دور کو پیدا کیا بعد میں جس میں کہ بہت سے نظریات تبدیل ہو گئے، اور یہ ایک بغاوت کی تھی پرانے نظریات کے خلاف۔ تو نیچے نے پرانے اخلاقی نظام، خاص طور پر مذہبی اخلاقیات، مورلٹی کو چیلنج کیا۔ گاڈ از ڈیڈ والی سوچ نے اگلے فلاسفروں کو مجبور کیا کہ وہ سوچیں کہ خدا کے بغیر انسان کی زندگی اور اقدار کی بنیاد کیا ہوگی۔ وجودیت یعنی ایگزسٹینشلزم جیسے فلسفے وجود میں آئے، جس نے کہ سارتر، کیرکیگارڈ اور انسان کی آزادی اور ذمہ داری پر
جیسے ایسے فلسفیوں کو جنم دیا جنہوں نے انسان کی آزادی اور ذمہ داری پر زور دیا۔ اور اس طرح سیگمنڈ فرائیڈ اور کارل یونگ نے انسان کے اندر کے چھپے ہوئے جذبات اور لاشعور انکانشیس کے بارے میں جو باتیں کی ان پر نیچے کا اثر تھا۔ تو نیچے نے دکھایا کہ انسان کے اندر طاقت اور خواہش کی گہری کشمکش ہے۔ ول ٹو پاور کے نظریے نے سیاستدانوں اور انقلابیوں کو متاثر کیا۔ کچھ لوگوں نے اسے مثبت انداز میں لیا، جسے انسان کی ترقی کے لیے استعمال کیا، جبکہ کچھ نے اسے غلط طور پر استعمال کر کے ناجائز طریقے سے استعمال کیا، جیسے کہ فاشزم، نازیزم جیسے نظریات نے نیچے کے خیالات کو توڑ مروڑ کر اپنے حق میں استعمال کیا۔ بہت سے ادیب اور شاعر نیچے کے آزاد انسان اور مضبوط کردار کے تصور کو متاثر ہوئے۔ رائٹر جیسے دوستویفسکی اور کافکار نے انسانی وجود کی گہرائی کو نیچے سے متاثر ہو کر بیان کیا۔ تو نیچے کے خیالات نے سائنسدانوں اور جدید سوچ رکھنے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ انسان صرف مذہب یا روایت کے تحت نہیں جیتا، بلکہ اپنی تخلیق، کریٹیوٹی اور عقل کے ذریعے اپنی نئی قدریں بنا سکتا ہے۔ تو نیچے نے انسان کو یہ پیغام دیا کہ پرانے اصول اور مذہبی اقدار کو اندھا دھند نہ مانو، اپنی زندگی کے معنی خود تلاش کرو، طاقت، آزادی اور تخلیق کے ذریعے اپنی شخصیت کو بلند کرو، ایک نیا انسان یا سپرمین بنو جو دوسروں کے لیے مثال ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا اور اس کو اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارا یہ کارواں چلتا رہے اور ہم سیکھتے رہیں۔ علم اور ادب کی دنیا میں خوشی ہوتی ہے، اور انسان کا زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ وہ سیکھے اور سکھائے۔